من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اقبال صاحب، آج آپ ہوسٹ کر رہے ہیں آج کے درس کو، آج آپ میزبان ہیں. آپ کا مائک بند ہے. اقبال صاحب کا مائک آن نہیں ہے ہو رہا، تو انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت قرآن پاک سے ہم نے اپنے درس کا آغاز کیا. مولانا خالد محمود صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سورہ قصص کا جو چھٹا رکوع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم مکرم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آیات مقدسہ ہیں سورہ القصص 20ویں پارے کی، جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی. یہ واقعہ جناب موسیٰ، ہارون علیہم السلام اور فرعون کا اور اس کی قوم کا جو ہے یہ اوپر سے چلا آتا ہے. تو ان آیات کے اندر بھی رب تعالی نے اسی واقعہ کے تسلسل کو جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے. فرمایا ہم نے کیا ان کو ائمہ، قائد، پیشوا
یدعون الی النار، جو بلاتے تھے آگ کی طرف، ویوم القیامت لا ینصرون، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دیا اس دنیا میں لعنت کو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ بڑی ہی بری حالت میں ہوں گے۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ امام کا معنی میں نے عرض کیا ہے قائد، پیشوا، اور یہ ائمہ جو ہے یہ امام کی جگہ ہے۔ محترم بھائیوں، ایک بات اپنے اور آپ کے غور و فکر کے لیے عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یا عام ہماری جو معاشرے کی گفتگو ہے اس کے اندر جو ہے یہ لفظ امام عام بولا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پیشوا۔ اور امام جو ہے یہ ہدایت کا بھی امام ہو سکتا ہے، نماز کا بھی امام ہو سکتا ہے، اور یہ برائی کا بھی امام ہو سکتا ہے۔ جس طرح یہاں فرعونیوں کے بارے میں رب تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو امام بنایا کہ وہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، جہنم کی طرف جو ہے وہ دعوت دینے والے۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ایک خاص منصب جو ہے وہ عطا فرمایا تھا، جس منصب کو ہم قرآن و سنت کی زبان میں نبوت کا منصب، رسالت کا منصب جو ہے وہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب بھی ہم میں سے کسی کی زبان پہ یہ بات آتی ہے کہ فلاں اللہ کا نبی تھا یا اللہ کا رسول تھا، تو اس کا مفہوم مخالف جو ہے وہ کبھی ہمارے ذہن میں آ سکتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا رسول ہو، اللہ کا نبی ہو، اور پھر وہ لوگوں کی جہنم کی طرف، برائی کی طرف اور غلط کاموں کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، بلکہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہمیشہ ہمیشہ انسانوں کو جنت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف بلانے والے تھے، کامیابیوں کی طرف بلانے والے تھے، اور اچھائیوں کی طرف جو ہے وہ بلانے والے تھے۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ کے ہاں جو ایک منصب عظیم انسانوں کو عطا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا منصب ہے۔ لیکن آج اور اس سے پہلے بھی کچھ ہمارے دوستوں کو یہ غلط فہمی لگی ہوئی ہے کہ ان نے اپنے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی گھڑا اور بنایا کہ اللہ نے امامت کا منصب جو ہے یہ بھی اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو جو ہے وہ عطا کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور عقیدہ جو ہے انہوں نے بنایا کہ جو امامت کے منصب پہ فائز ہوتا ہے وہ معصوم بھی ہوتا ہے، گناہوں سے پاک بھی ہوتا ہے، جس طرح انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے کسی رسول، اللہ کے کسی نبی کے حق میں کہیں قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا، اور ہمارے اس
معاشرے کے اندر جو ہے یہ بھی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کا رسول ہو اور پھر وہ دوزخ اور جہنم کی طرف جو ہے وہ بلانے والا ہو۔ تو یہاں فرعون اور اس کی قوم کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ امامت کا منصب جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی مقرر کردہ چیز نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ رب تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ البقرہ پہلے پارے میں ارشاد فرمایا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، وہ امتحان میں پورے اترے تو رب تعالی نے پھر ان کو یہ منصب عطا کیا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ اس سے وہ حضرات دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیے نا، جناب ابراہیم پہلے نبی تھے، پہلے اللہ کے رسول تھے، اور اس کے بعد رب تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے جب آپ امتحانات میں پورے اترے ہیں۔ حالانکہ اس کا یہ معنی اور مفہوم جو وہ حضرات لیتے ہیں وہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو امام اس معنی میں رب تعالی نے بنایا ہے۔ سورہ عنکبوت اور 20ویں پارے کے اندر رب تعالی نے فرمایا ہے وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، ہم نے ابراہیم کے بعد نبوت کو ان کی اولاد میں رکھ دیا تھا، یعنی ان کی تشریف آوری کے بعد اس کائنات میں جتنے بھی نبی آئے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اور کسی اور قوم سے کوئی نبی اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نہیں آیا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک نبوت کی لڑی چلتی ہے، بنو اسحاق جو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب، اور پھر آگے یوسف، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، اور پھر بے شمار اللہ کے نبی جو ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے تشریف لائے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انہی ہی کی اولاد میں سے تشریف لائے جو بنی اسماعیل میں سے کہلائے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب رب تعالی نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے جناب ابراہیم کے بعد اگر کسی کو نبی بنانا ہے، رسول بنانا ہے اور باعث کرنا ہے تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہوگا۔ جس طرح میں نے سورہ الفرقان کی آیت کریمہ جو ہے آپ کے سامنے، سورہ عنکبوت کی آیت کریمہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، کہ ہم نے ان کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاک و ہند میں صاحب تشریف لائے ہیں یہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو نہیں ہے، یہ تو مغل برادری میں سے ہے، کسی اور قوم میں سے ہے، اور رب کا فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی نبی آئے گا جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ جناب ابراہیم کی اولاد میں سے ہوگا، خواہ وہ بنو اسحاق سے ہو یا جو ہے وہ بنو اسماعیل میں سے ہو۔
تو میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تعالی نے سورہ الفرقان کے اندر جو ہے ایک دعا کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ دعا آج بھی اہل ایمان کو مانگنی چاہیے، اور اہل ایمان جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں، اور وہ دعا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو ہے یہ دعا منسوخ نہیں ہے کہ یہ دعا اب تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امامت کا منصب جو ہے وہ 12 اماموں پہ ختم ہو چکا ہے، حضرت امام مہدی پہ ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد جو ہے کوئی اور امام نہیں آ سکتا۔ اور وہ دعا کے الفاظ یہ ہیں، رب تعالی فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ اوپر سے نیکوکار لوگوں کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کا عنوان جو ہے وہ ہے عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں وہ یوں کہتے ہیں یوں دعائیں مانگتے ہیں۔ اور اسی سلسلہ میں رب تعالی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ ہیں جو اس طرح اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمارے لیے ہبہ کر، ہماری اولاد میں سے، ہماری ازواج میں سے ایسے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور تو ہم کو بنا دے متقی لوگوں کے لیے امام۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہ دعا میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، اور ہر صاحب ایمان جو ہے یہ دعا اپنے لیے مانگ سکتا ہے کہ اللہ میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو میری ٹھنڈک بنا دے، اور مجھے ان کے لیے نمونہ بنا دے تقوی میں، پرہیزگاری میں اور نیکیوں کے اندر جو ہے۔ اس لیے کہ جب گھر کا سربراہ جو ہے وہ خود اگر فرض کرے نماز نہیں پڑھتا، بچوں کو کہتا ہے کہ تم پڑھو، تو وہ اس کا اثر نہیں قبول کریں گے، اور وہ خود سچ نہیں بولتا، بچوں کو، گھر والوں کو کہتا ہے تم سچ بولا کرو، تو وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے اس دعا کے اندر یہ ہے کہ اے اللہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور مجھے نیکیوں میں، پرہیزگاریوں میں، تقوی میں ان کے لیے نمونہ بنا دے، امام بنا دے۔ لیکن آج تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد اور پھر آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے یہ دعا جائز اور روا نہیں تھی کہ وہ یوں دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے نبی بنا دے، مجھے رسول بنا دے۔ حتیٰ کہ آپ جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ اور قصہ میں یہ بات اچھی طرح مطالعہ ہم کر چکے ہیں کہ جب وہ مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے اور طور پہ آگ نظر آئی، تو وہاں پہنچے تو ان کو رسالت اور نبوت مل گئی۔ اس سے ایک لمحہ پہلے بھی ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کاش کہ اللہ مجھے اپنا نبی اور رسول بنا دے۔ اسی طرح تمام انبیاء کا جو ہے وہ حال تھا کہ نبوت اور رسالت کا تاج ان کے سر پہ سجانے سے پہلے ایک لمحہ بھی ان کو علم نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی بنایا جا رہا ہوں، یا مجھے نبوت اور رسالت جو ہے یہ ملنے والی۔ اور نہ ہی کوئی اپنے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ تو مجھے نبی بنا دے، مجھے رسول بنا دے۔ میرے بھائیوں، اگر آج کوئی یہ دعا کرے تو اس کو اہل ایمان بے وقوف اور پاگل ہی کہیں گے کہ نبوت اور رسالت تو اللہ عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا
اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ خود چن لیتے ہیں اپنے رسول اپنے فرشتوں میں سے اور اپنے بندوں میں سے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محنت اور ریاضت سے جو ہے انسانوں کو ملنے والی ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ وہابی ہے، اور یہ محنت اور کوشش اور ریاضت سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ لیکن نبوت اور رسالت کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان ہر مومن کو یہ دعا جو ہے وہ مانگنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کہا کہ ضرور مانگو کہ اے ہمارے رب ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں ان کا امام بنا دے۔ اب دیکھیے نا، اب چلے ایک تو وہ امام ہوئے جن کو ہمارے بھائی جو ہے یہ معصوم مانتے ہیں اور ان کا ایک عظیم منصب مانتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو جن کو یہ امام کہتے ہیں وہ ہمارے بھی امام تھے، اور ہم بھی ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور ہماری آنکھوں کا بھی وہ نور ہے، اس لیے کہ سب اللہ کے پاک پیغمبر کی اولاد میں سے تھے اور سبھی متقی پرہیزگار اور صاحب علم لوگ تھے۔ لیکن امامت کا جو منصب ہے یہ شریعت اور قرآن و حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کے لیے جو ہے کسی نہ کسی صورت میں امام اپنے آپ کو امام ہونے کے لیے دعا کی اجازت، وجعلنا للمتقین اماما۔ میرے بھائیوں، پھر آپ غور فرمائیں کہ ہماری مساجد کے اندر جو ہمارے آگے کھڑے ہو کر جو ہم میں سے سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، ہم میں سے سب سے زیادہ قرآن کا اچھا پڑھنے والا ہے اور سب سے زیادہ صاحب علم ہے، وہ اس کو ہم اپنی امام نماز میں آگے کھڑے، اور تمام دنیا عجب عرب اور یہ انگریز بھی جو ہے اس کو امام بھی کہتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ ہماری مسجد کا امام ہے۔ لیکن آج تک کبھی کسی صاحب علم نے یہ کسی آدمی کے بارے میں کہا ہو کہ یہ ہمارا رسول ہے، یہ ہمارا نبی ہے؟ اس لیے کہ رسالت اور نبوت جو ہے یہ تو ایک خادم منصب ہے جو اللہ رب العالمین اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا کرتے ہیں، اور امامت کا کوئی منصب اللہ کے دربار میں نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی جو نماز کے لیے آگے ہوتا ہے، خواہ وہ جیسا کیسا بھی ہو، اس کو کہتے ہیں جی یہ امام۔ یہاں ایک لطیفہ میں آپ کو سنا دوں، بلکہ لطیفہ نہیں واقعہ ہے۔ میں ایک جگہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو ایک دن استاد نے کہا کہ ان دوستوں سے پوچھئے کہ یہ جو نماز میں آگے کھڑا ہوتا ہے اس کو تم کیا بولتے ہو؟ تو ایک ان کا ساتھی مدرسہ تھا اور میرے جاننے والے تھے ان کے استاد، میں چلا گیا تو میں نے کہا مولانا آپ مجھے یہ مسئلہ بتائیں کہ جو نماز کے آگے کھڑے ہو کر امامت کراتا ہے اس کو آپ اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ تو پہلے تو وہ کہنے لگے جی پیش امام۔ میں نے کہا پیش امام تو فارسی کا لفظ ہے، آپ وہ لفظ عربی خود کے اندر اس کے لیے بولا جاتا ہے، آپ وہ مجھے بتائیں۔ پھر آخر کار مجبور ہو کر کہنے لگے اس کو امام کہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا حضرت آپ غور فرمائیں کہ کتنے ہی اونچے منصب پہ کوئی کیوں نہ جو ہے وہ قائم ہو جائے، مسجد کا نماز پڑھانے والا ہو، خطبہ دینے والا ہو اور میدان جہاد میں قیادت کرنے والا ہو، آخری نبی کے بعد کسی انسان کے لیے ہم یہ نہیں بول سکتے کہ یہ ہمارا رسول ہے، یہ ہمارا نبی ہے، اس لیے کہ رسالت اور نبوت کا منصب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہر لگا دی ہے، ختم کر دیا ہے۔ لیکن امام جو ہے یہ تو ہم عام آدمیوں کے لیے بولا جاتے،
اگر امامت اللہ کی طرف سے کوئی منصب ہے تو پھر اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے تھی کہ کوئی دوسرا آدمی اپنے لیے نہ ہی اس کی خواہش کرے اور نہ ہی اپنے ذات کے لیے جو ہے اس لفظ کو استعمال کر سکے. لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو دین پڑ جاتا ہے، بے روزگاری کا دورہ ہے، کوشش یہی ہوتی ہے مسجد مل جائے وہاں میں امام لگ جاؤں، اس کو ہم امام ہی بولتے ہیں. تو اس لیے شریعت اسلامیہ کے اندر جو ہے امامت کا کوئی منصب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام چیز ہے جو نماز پڑھائے اس کو بھی امام کہتے ہیں. آپ دعا میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے کہتے ہیں امام ہے، اور پھر امام اچھے بھی ہو سکتے ہیں، امام برے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبوت اور رسالت کا منصب جن کو اللہ عطا کرتے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں برائی کا تصور بھی کرنا یہ انسان کے لیے مرتد ہونا ہے، کافر ہونا ہے، مردود ہونا ہے، اس لیے کہ وہ پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو ہے، ایک اس کے ساتھ ایک اور عقیدہ جو ہے وہ گھڑا گیا ہے جی، جو امام ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. حالانکہ یہ بات بھی گھڑی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، شریعت اسلامیہ کے اندر جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور جس قرآن حکیم فرقان حمید کی آیت کریمہ سے دلیل پکڑتے ہیں وہ میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ سورہ الاحزاب ہے، 22واں پارہ ہے، اور بات شروع ہوتی ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا. اور میں نے یہاں وہ اللہ کے جو خطاب ازواج نبی سے ہوئے ہیں ان کو شمار کیا ہے، تو وہ تقریباً 25 تک جو ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر سے ازواج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے جو ہے وہ نیچے کی طرف بات آ رہی ہے. اور پھر آگے آتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل بیت اطہار ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ اعزاز ان کو دیا گیا تھا کہ یقیناً اللہ چاہتے ہیں تاکہ لے جائے تم سے گندگی کو اہل بیت اور پاک کرے تم کو پاک کرنا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیال اطور میں یہ بات آئی کہ میری ازواج مطہرات کو تو اللہ تعالی نے بطور نص قطعی کے خطاب کر کے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ ان کی گندگی کو دور کر دے اور اللہ ان کو پاک کرے، پاک کرنا. تو کیوں نہ میری اولاد جو ہے اس سعادت میں بھی شامل ہو جائے. تو آپ نے جناب حسنین کریمین کو، اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اور سیدنا علی ان کو بلایا اور ایک جگہ بٹھا کر اپنی چادر جو ہے ان کے اوپر تان دی اور پھر اللہ سے دعا کی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہے، ان کو بھی اس سعادت میں شامل کر لے جس سعادت میں تو نے ازواج مطہرات کو جو ہے جو سعادت عطا فرمائی ہے. اب ہمارے یہ دوست ازواج مطہرات کو تو اس سعادت سے نکال ہی دیتی ہے اور پھر اس آیت کریمہ کو مختص کر لیتے ہیں ان ہستیوں کے بارے میں جن کو اپنے ذام میں، اپنے خیال میں انہوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ یہ معصوم ہے. حالانکہ اس آیت کریمہ سے بھی ان کی معصومیت جو ہے اس کا اظہار نہیں ہوتا. آپ غور فرمائیں، اور یہ سورہ الاحزاب کی
آیت کریمہ ہے اور اس کا نمبر ہے 33 غالباً جو ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے جو تراجم ہیں ان میں یوں ہے انما یرید اللہ، یقیناً اللہ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، لے یذہبا تاکہ لے جائیں تم سے گندگی کو، تاکہ لے جائیں تم سے گندگی کو. آپ ذرا ان قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور فرمائیں. تاکہ لے جائیں تم سے گندگی کو. آدمی اس چیز کو نکالتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہو، لیکن اگر پہلے سے کہیں موجود ہی نہ ہو تو اس کو تو نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اہل بیت اطہار میں پہلے گندگی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے، دور کر دے. یہ اللہ چاہتے ہیں. اور ان کے عقیدے کے مطابق جو ہے یہ تو پہلے سے معصوم ہے، اور ان کے ہاں تو کسی گندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے جائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا ازواج مطہرات کے ہاں یہ گندگی تھی جس کے بارے میں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے اہل بیت تم سے گندگی کو دور کر دے؟ ہاں، وہ گندگی کیا تھی؟ جب فتوحات کا دور جو ہے وہ شروع ہوا اور مال و دولت جو ہے وہ مدینہ پاک میں آنا شروع ہوا، تو ازواج مطہرات نے بتقاضۂ بشریت انہوں نے بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے نان و نفقہ میں بھی اب اضافہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب مدینہ منورہ میں مال و دولت کی چہل پہل جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزر. اور یہاں ایک حدیث بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میرے محبوب اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو بادشاہ نبی بنا دیا جائے، حکمران فرما روا نبی بنا دیا جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو مسکین نبی بنا دیا جائے. تو عرض کیا میرے پروردگار میں ذرا جبرائیل امین سے مشورہ کر لوں. جبرائیل امین سے مشورہ کیا، انہوں نے مشورہ میں عرض کیا کہ اللہ کے محبوب آپ اپنے لیے بادشاہ نبی ہونا پسند نہ کریں، آپ اپنے لیے مسکین نبی ہونا پسند کریں. تو آپ نے اللہ سے پھر عرض کیا میرے رب میں تیرا مسکین نبی ہونا پسند کرتا ہوں. تو اس لیے آپ تو یہ پسند کر چکے تھے، یعنی اس طرح کی زندگی کو جس طرح آپ ایک دفعہ آرام فرما تھے اور یہ موٹے بان کی وہ چارپائی تھی اور دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا وقت تھا، تو اتفاق سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پھر آپ اٹھے تو آپ کے جسم اقدس پہ اس بان کے نشان پڑے ہوئے تھے. یہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، یورپ کے اندر تو یہ ناممکن ہے، بڑے بڑے نرموں جو ہے وہ گدے وہاں جو لوگ گرمیوں میں ان جو ہے وہ پٹھے کی چارپائیوں پہ نشان پڑ جاتے. تو سیدنا عمر آپ دیدہ ہو گئے. کہا عمر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام الرسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ دنیا کے بادشاہ ان کا حال کیا ہے اور آپ کا حال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمر یہ سب کچھ میرا اختیاری ہے، کیا یہ تجھے بات پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ تو یہ مسکنت کی زندگی اور آپ کی دعا بھی ہے اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشر فی زمرۃ المساکین. اے اللہ میری زندگی ہو
تو مسکینوں جیسی ہو، اللہ میری موت آئے تو مسکینوں جیسی آئے، اے اللہ معاشر میں میرا جمع ہونا ہو تو تیرے مسکین اور غریب بندوں کے ساتھ جو ہے وہ ہو۔ تو یہ آپ کے جو عمل تھا یہ اختیاری عمل تھا، ورنہ آپ نے حضرت عمر کو فرمایا مجھے تو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چلا کرے۔ اور یہ پچھلے دنوں میں کوئی عالم حج پہ عمرے پہ گئے، اب تو بند ہے، اس سے پہلے گئے ہوں گے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب سعودیہ جو ہے وہاں احد پہاڑ یہ سونے سے بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے ایک تو وہاں پاؤں لگے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں بنا دوں، لیکن آپ نے پسند نہیں کیا، وہ بن گیا ہے سونے کا وہ پہاڑ جو ہے، احد پہاڑ جو ہے، اور اس کے اندر جو ہے سونا ہی سونا موجود ہے۔ تو خیر، جب ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نان و نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کیا تو آپ کو یہ بات ناگوار گزری، اور آپ جو ہے وہ علیحدہ ایک چبارے کے اندر تشریف فرما ہو گئے، اور پھر پہرے دار بٹھا دیا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر کئی دن جو ہے اسی طرح گزر گئے، اور مدینہ پاک میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں حضرات حاضر ہوئے، دربان نے روک دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند عرض کیا کہ جا کر اللہ کے رسول سے عرض کریں کہ میں اپنی بیٹی کی سفارش کے لیے نہیں آیا، میں تو یہ آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو اپنی بیٹی کی گردن اڑا دوں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ تو آپ نے اجازت دی، تو سیدنا عمر نے کچھ باتیں کی جس کی وجہ سے آپ مسکرا بھی پڑے، اور پھر عرض کیا کیا واقعتاً آپ نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو خواہ کا لوگ پروپیگنڈا کر رہے۔ تو پھر یہ آیات جو ہے یہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے میرے پیارے نبی، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی، دنیا کی دولت اور اس کی زینت چاہیے تو آؤ، میں تمہیں اس کا نفع دے کر اچھے طریقے سے اپنے سے تم کو جدا کر دوں۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں تو آپ نے ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا عائشہ، اللہ نے تم کو اختیار دے دیا ہے، چاہو تو دنیا اور دنیا کا مال و دولت قبول کر لو، چاہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کر لو، تو فیصلہ کرنے سے پہلے جاؤ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ تو بے ساختہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بات بھی کوئی مشورہ کرنے کی ہے، میں دنیا کو ٹھکرا کر اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے لیے جو ہے وہ پسند کرتی ہوں۔ پھر فرمایا عائشہ یہ اپنا فیصلہ اپنی دوسری بہنوں کو نہ بتلانا، ان کو آزادی کے ساتھ فیصلہ کر لینے دینا۔ تو عرض کیا میرے سرتاج، جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں کیا میں ان کے لیے پسند نہ کروں؟ میں ان کو بتاؤں گی۔ آپ مسکرائے، اور پھر تمام ازواج مطہرات نے جو اس وقت موجود تھیں بیک زبان عرض کیا ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے، ہمیں دنیا کا مال و زینت جو ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر
ان کی شان میں، ان کی عظمت میں، ان کی تعریف میں یہ آیات نازل کی، اور پھر آخر میں جا کر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے ازواج مطہرات، جب تم نے دنیا کی زینت کے مقابلہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کیا ہے، تو اب اللہ نے اپنی رحمت، اپنی حکمت اور فضل و کرم سے تمہارے دلوں میں یہ جو معمولی سا دنیا کی محبت کا تصور آیا تھا، اللہ نے اس دنیا کی محبت کی گندگی کو تمہارے دلوں سے نکال پھینکا ہے، اب اللہ نے تم کو پاک کر دیا ہے، پاک کرنا۔ تو یہ ازواج مطہرات کے حق میں آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، لیکن یہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی، تو اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو، اپنی بیٹی کو ایک چادر کے نیچے بٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ بھی تو میرے ازواج، میرے اہل میں سے ہے، ان کو بھی اس سعادت میں شامل فرما لے، اور وہ بھی یقیناً اس سعادت میں شامل۔ اگر ازواج مطہرات جو ہے اس آیت کریمہ کی وجہ سے معصوم نہیں بنی، تو پھر جن کو اللہ کے پاک پیغمبر نے شامل کیا تھا وہ بھی معصومیت کے درجے میں فائز نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس کی دلیل میرے بھائیوں کیا ہے؟ سورہ المائدہ کے اندر رب تعالی نے جہاں اہل ایمان کے لیے وضو کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے رب تعالی نے جب وضو تمام ہو جائے اور اس کے تمام ہونے پہ رب تعالی نے ان وضو کرنے والوں کی جس سعادت کا اعلان کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ما یجعل اللہ لکم من حرج، اللہ تمہارے اوپر کسی تنگی کا ارادہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ یہ چاہتے ہیں وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو پاک کر دے، پاک کرنا۔ جو الفاظ سورہ الاحزاب میں ازواج مطہرات کے لیے ہیں اور اللہ کی پاک پیغمبر کے نواسوں اور بیٹی اور داماد کے لیے ہے، بعین ہی اسی طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے وضو کے بعد اہل ایمان کے لیے ارشاد فرمائے ہیں، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَّهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو پاک بنا دیں۔ اگر تمام وضو کرنے والے معصوم نہیں ہوتے، جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرما رہے ہیں، لِيُطَّهِّرَكُمْ، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ تم کو پاک بنا دے، تو پھر وہ جو ازواج مطہرات کے حق میں آیات نازل ہوئی اور اس میں اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے نواسوں اور بیٹی کو بھی، داماد کو بھی شامل فرمایا، اللہ سے دعا کر کے شامل کیا، تو وہ بھی کیسے معصومیت میں یہ درجہ معصوم، یہ انبیاء کا درجہ ہے اور یہ اللہ کے رسولوں کا درجہ ہے، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ متقی، پرہیزگار بے شمار اور ایسے مناصب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات ذرا اور بھی تفصیل چاہتی ہے، لیکن اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا جو مدعا تھا اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی کہ امامت جو ہے اللہ کے ہاں کوئی منصب نہیں ہے، ہر آدمی اپنے لیے امامت کی دعا کر سکتا ہے، ہر نماز کے آگے کھڑا ہونے والا امام کہلاتا ہے۔ پوری دنیا میں نے عرض کیا یہ انگریز بھی اس کو امام کہتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ پاک و ہند میں جہاں مسلمان اس کو امام ہی بولتے ہیں، لیکن کسی منصب پہ فائز انسان کو رسول اور نبی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ منصب خاص ہے جو اللہ اپنے بندوں کو ہبہ کرتا ہے، اور امامت کا منصب اللہ کے ہاں اس کی وہی حیثیت ہے جو بندوں میں تھے، کچھ متقی، پرہیزگار، نیکوکار اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں اور
آپ کی خدمت میں عرض کرنی چاہتا ہوں. آپ غور فرمائیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اور پھر آپ کی جماعت، آپ کے ساتھیوں کو کتنا مکے والوں نے ستایا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اتنا ستایا ہے، اتنا پریشان کیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن یہ ہمارے دوست اپنی تقریروں میں، اپنی مجلسوں میں ان ظالموں کا ذکر نہیں کرتے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو، ابو جال کا، ابو لہب کا، عتبہ عتیبہ کا انہوں نے ستایا ہے. اور پھر شیطان جو سب سے بڑا دشمن اللہ کے رسول کا بھی ہے، اہل بیت اطہار کا بھی ہے، اس کا ذکر کبھی نہیں کرتے. لیکن جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی خدمت کے لیے لٹا دیا ہے اور ساری زندگی اسلام کی خدمت کرتے رہے، اور جب دنیا سے گئے تو نیا کفن بھی لے کر نہیں گئے، ان کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں دن رات جو ہے. پتہ نہیں انہوں نے کیا ان کا قصور کیا ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کی اس دھرتی پہ اللہ کے دین کا صحیح معنوں میں خادم ہوتا ہے، خدمت گزار ہوتا ہے، شیطان کو اس سے بڑی دشمنی ہوتی ہے اور پھر اس کے پیچھے لوگوں کو لگا دیتا ہے. یہ تو ایسا تھا، یہ ویسا تھا، یہ تھا. اس لیے کہ اگر ان کے دل میں اگر یہی سب سے بڑا درد اٹھ رہا ہے کہ ہائے یہ لوگ اہل بیت اطہار کے مخالف تھے، لیکن اہل بیت اطہار کو جس ہستی کی وجہ سے جو ہے یہ تمام جو ہے عظمت نصیب ہوئی ہیں، وہ اللہ کے نبی کی ذاتیں، ان کو جنہوں نے ستایا ان کا کبھی ذکر نہیں کرتے اپنی مجلسوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے وعدوں میں، اپنی کتابوں میں. اگر یہ کوسنے ہیں تو ان بیچارے مسلمانوں کو اور ان دین کے خدام کو جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دیا تھا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان فرعونیوں کو امام بنایا، یہ جہنم کی طرف بلانے والے، اور قیامت کے دن کی مدد نہیں. یہاں دنیا میں تو ان کو جتھے اور پارٹیاں ہیں نا، لیکن قیامت کے دن یہ بے بس ہوں گے. اور ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لعنت کو لگا دی. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، اور قیامت کے دن یہ بڑی ہی بری حالت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو حق ہے اس کو حق کی صورت میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باطل ہے اللہ اس کو باطل کی صورت میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ بہت بہت شکریہ مولانا خالد محمود صاحب. احباب سے گزارش ہے کہ آج کے درس کے حوالے سے اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ زوم میں ہاتھ کھڑا کرنے کا جو آپشن ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اور مائک اپنا آن کر کے سوال کر سکتے ہیں. اگر آج کے درس کے پہلے ہم آج کے درس کے حوالے سے بات کریں گے، اگر اس حوالے سے کوئی سوال نہیں ہے تو اس کے علاوہ بھی اگر وہ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی فرمائیں جی، سوچیں نہیں فرمائیں، پھر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. جی ابھی ساتھی سوچے بچار میں مصروف ہیں، ابھی تک کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. چلے سوچ لیں جی، کوئی ابھی ٹائم ہے. جی ابھی تک کوئی سوال سامنے نہیں آ رہا. میرا آج کے درس کے حوالے سے تو کوئی جی فرمائیں جی. آج کے درس کے حوالے سے سوال نہیں ہے، لیکن ایک اور ذہن میں ایک جی اور درس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ جو فرشتے ہیں ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور ان کو اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہے. تو اس بارے میں جی ذرا وضاحت فرمائیں. جی یہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں یا وہ جو نور ہے وہ کوئی اور نور ہے؟ بات ذرا سمجھ نہیں آئی جی، پھر دہرائیں. جی سوال یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں جی 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 وہ اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا یا وہ کوئی اور نور تھا؟ دیکھیے جی،
اللہ کی جو ذات و صفات کا ذکر ہے نا وہ تو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو ہے اللہ تو ایسی ذات ہے جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، جو ہے وہ احد ہے، وہ صمد ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں کسی اور نور کی کیا کمی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے ان کو پیدا فرما دیتے؟ اللہ نے اپنی ذات میں سے کسی کو جو ہے وہ نہیں بنایا، اللہ نے سب کو اپنی حکمت، اپنی قدرت اور اپنی صنائی کے ذریعے سے جو ہے وہ بنایا اور پیدا کیا ہے۔ جی تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ جو فرشتے جس نور سے پیدا ہوئے ہیں وہ کوئی اور نور ہے۔ اور نور ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات بھی ہوئی تھی کہ مسلمانوں میں مسلمانوں کی اکثریت ایک جملہ پڑھتی ہے جی اور وہ جملہ ہے نور من نور اللہ۔ یہ کفر کا جملہ ہے جی، کفریہ ہے۔ یہ تو عیسائیوں سے بھی آگے بڑھ کے عیسائی بھی کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولد، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ تو اللہ کی ذات کا ایک ٹکڑا اللہ سے جدا کرتے ہیں نا جی۔ اور اس کی مثال یہ ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، آ رہا ہے جی؟ یہ آپ کا کیمرہ جی اب آ رہا ہے جی۔ جی ہاں، اگر میں اس کو پاڑتے آخری، تو یہ بھی آخری، یہ بھی کاغذ ہی ہوگا نا، یہ کوئی اور چیز تو نہیں نہ بن جائے گی۔ جی صحیح ہے۔ یا سمندروں میں پانی ہے، دریاؤں میں پانی ہے، اور مسجد کے جو ہے وہ ٹینکی میں پانی، اگر اس میں سے قطرہ پانی کا علیحدہ کریں تو وہ پانی ہی رہے گا، وہ سونا نہیں بن جائے یا کوئی ہیرا نہیں بن جائے گا۔ تو یہ بات جہالت پہ مبنی ہے جی، اور یہ کلمہ کفر ہے۔ کیونکہ یہ اور جو پھر آپ غور فرمائے نا جی جی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی تھیں اور وہ انسانوں کے ہاں بیائی گئیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے جو خود نکاح کیے وہ بھی انسانوں کے ہاں کیے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات گرامی تو نور سے ہو اور پھر آپ کے رشتے ناتے جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ ہوں۔ یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ اس کی جو وہ توجیح دیتے ہیں یا ان کی طرف سے جو اس کی جی وضاحت کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پوری جو کائنات ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایک عکس یعنی کہ بیان کرتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی جھلک ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی وہ ایک مخلوق ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہی ایک جھلک ہے۔ تو لہٰذا وہ جو اور تمام جو چیزیں کائنات میں پیدا ہوئی ہیں وہ اللہ کے نور کی بدولت ہی پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس چیز میں کہاں تک یہ بات دیکھیے نا جی، کائنات میں وہ کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کی جو مخلوق ہے نا جی، یہ 5 ارب سے بھی اوپر تعداد میں موجود ہے، جو نئی تحقیق ہے جی۔ اور اس ساری کائنات میں جو اعلیٰ اور عرفہ اللہ کی مخلوق جس کو اللہ، وہ ہے انسان۔ اور پہلا انسان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، وہ گارے کے ساتھ سے، مٹی کے ساتھ سے بنایا ہے۔ اور بے شمار قرآن حکیم کے اندر اس بات کا ذکر ہوا ہے، کبھی وہ بجنے والی گاری، کبھی وہ بدبودار قسم کا گارا جو ہے۔ ان سارے مراحل سے انسان کا یہ پتلا جو ہے یہ مٹی سے، پانی اور ہوا سے اور آگ سے رب تعالیٰ نے فرشتوں سے تیار کروایا تھا۔ اور پھر اس کے اندر جو رب تعالیٰ نے یہ روح ڈالی ہے جس کی وجہ سے ہم بول اور دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، نہ کہ اللہ کا جو اللہ کی ذات پاک کے حصے کا کوئی حصہ ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ نور من نور اللہ، یعنی کہ اللہ کے نور میں سے نور، یہ جی نہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح۔ دیکھیے نا، کسی سے پوچھئے نا کہ اگر ٹینکی سے پانی کے قطرہ علیحدہ کر لیں تو وہ بھی پانی ہی رہے گا نا، کوئی اور چیز تو نہیں بن جائے گی۔ جی
اور بالکل وہ پھر جو سورہ اخلاص میں جو آتا ہے کہ وہ کسی میں سے نہیں اور اس میں سے بھی کوئی نہیں، تو پھر جی ہاں بالکل، وہ آیت پھر یہاں پر چسپاں ہوتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ مزید کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہو آج کے درس کے علاوہ بھی، اگر کوئی ان کے ذہن میں سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور ایک دوسرا سوال مولانا یہ کہ جی جو ہم حج کے دنوں میں جو جی تکبیر تحریک پڑھتے ہیں جی، اس کی کیا دلیل ہے، یا اس کا کوئی اس کے بارے میں برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ یہ جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں جی ہاں جی، یہ 9ویں ذوالحجہ۔ تکبیرات تشریق دیا، جی یہ دراصل جی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو حج ہے نا جی، حج اگر اس پہ غور و فکر کیا جائے تو یہ اللہ کی ان محبوب بندوں کی کچھ ادائیں ہیں جی، ان کے اعمال ہیں جو اللہ کو اتنے پسند آ گئے ہیں، یہ تا قیامت جو ہے جاری اور ساری رہے۔ تو علماء نے اس کے بارے میں یہی لکھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کی وجہ اور سبب جو ہے اس کو نہ بھی جانے تو پھر بھی اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس کا سبب علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو جو ہے وہ چھری کے نیچے لٹایا تو جبرائیل امین نے اوپر سے صدا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آج بھی عرب لغت کے اندر اور عرب معاشرے کے اندر کلمہ تعجب کا کلمہ ہے، حیرانگی کا کلمہ ہے۔ جب کوئی بڑی عجیب و غریب چیز ان کے سامنے آتی ہے تو وہ اللہ اکبر یعنی حیران ہو کر یہ صدا، تو جبرائیل امین نے یہ صدا لگائی۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو پھر وہ نیچے سے جواب دیتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی محبوب نہیں، تو ایک تو معبود ہے، محبوب بھی اس کا معنی ہے۔ انہوں نے پھر جواب میں کہا کہ اے تعجب کرنے والے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کوئی چیز مجھے محبوب نہیں ہے، اللہ ہی کا حکم جو ہے وہ مجھے محبوب ہے۔ اور پھر تکبیر کے بعد جب جناب اسماعیل علیہ السلام نے یہ صدا سنی تو نیچے سے وہ پکار اٹھے وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، یہ اسی کا کرم ہے، یہ اسی کی توفیق ہے جس نے اپنے حکم کی تعمیل کی توفیق ہم باپ بیٹے کو جو ہے وہ عطا کی ہے۔ تو یہ اس کی وجہ کہ یعنی ان کی زبان سے جبرائیل، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، تو اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے، ورنہ معنی کے لحاظ سے بھی یہ بہت شاندار الفاظ ہیں۔ تو اس لیے ان کی یاد میں کہا کہ قربانی کے دنوں میں تم بھی ان کو دہرایا کرو۔ تو یعنی کہ ان کلمات کا سنت اور احادیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ جی 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 بالکل جی، بلکہ واجب ہے جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی جی۔ اور میرے خیال سے کوئی سوال ابھی سامنے نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر آگے درس حدیث کی طرف۔ جی تو ضرور۔ درس کے اندر حیرانگی تو نہیں ہوگی، اس لیے دوست جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا ہے۔ شاید کوئی ایسے ہی معاملہ ہو۔ بہرحال بہت بہت شکریہ خالد احمد صاحب، جزاک اللہ خیر۔ شکریہ جی، بند کر دیں۔ یہ درس حدیث کے جی بعد مولانا، آپ نے درس جی میں جی وضاحت ہی اتنی کر دی ہے جس میں پھر سوال نکلتے ہی نہیں ہے کچھ۔ اللہ چلو تعالیٰ ٹھیک جزائے ہے، خیر عطا فرما جائے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اپنے درس حدیث کی طرف چلتے ہیں، اور میں درس حدیث کی میزبانی جو ہے وہ بھائی مشتاق صاحب کے سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ اس